الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اسلام فطرت کے عین مطابق دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ جتنے اخلاق ہو سکتے تھے، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں، جتنی اللہ کو محبوب تھیں، وہ ساری میرے نبی کریم نے بیان فرمائی، ساری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچر ہی کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبئی، دھوکہ دے کے اور لے جاتے تھے یورپ میں، عرب ممالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے، تو وہ بھی کوئی خواب ہی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی، اتنا کچھ ہوگا۔ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑیں گے کچھ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالچ دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالچ دینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ پہلے لالچ دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں، پہلے مکمل لالچ دیتے ہیں، یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز مل جائے گی۔ لوگ مکمل لالچ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں۔ اور اگر لالچ نہ دیں تو کوئی آدمی قابو آئے گا؟ لوگ لوٹتے ہیں لالچ دے کر۔ اچھا، اب وہ جو جس کو لالچ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا، وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے اتنی خوبصورت باتیں کر رہا ہے، اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے، تم میرے دشمن ہو، تم مجھے منع کر رہے ہو۔ ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ عورت کو ویسے بھی قابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں، ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا جملہ کہا بریلی کے امام، نازک شیشیاں ہیں۔ ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے، ذرا خراب کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ جو بچیوں کو بچے مس گائیڈ کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں، وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے، پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے، آپ ادلیاں نو سردار پہن تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں، وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتی۔
नाजुक शीशी होती है ना तो टूट जाती है। यही हाल अब जदीद ख़वातीन और ये जो कुछ एंकर पर्सन हैं, ये असल में ना ये आपको सियासत सिखाते हैं, लेकिन ये मादर पिदर आज़ाद लोग हैं, बिल्कुल आज़ाद। ये तो उलमा शोर ना करें, बात ना करें, गुफ्तगू ना करें, मशाइख बात ना करें, और ये जो कुछ संजीदा और दीनी तबका है ये कुछ शोर ना करे, ये तो रोडों पे नंगे होके आ जाए माज़अल्लाह। खौफनाक नज़रिया रखते हैं ये लोग। औरत को कहते हैं तेरे हुकूक हम तुझे लेके देंगे। मसलन वो कौन सा हक़ है जो तुमने लेके देना है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बेटी भी बनाया है, इसको बहन भी बनाया है, इसको माँ भी बनाया है, इसे बीवी का आलीशान रुतबा भी अता फरमाया है। और चूँकि बेटी का भी हक़ बड़ा बयान किया जाता है, बहन का भी, माँ का भी, और बीवी के मामले में लोग समझते हैं कि ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, शायद मसला ख़राब हो जाए। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बीवी के बारे में पता क्या फरमाया? फरमाया जब तुम निकाह कर लेते हो तो अपना ईमान महफूज कर लेते हो। अब मैं इसकी शरह नहीं करता, आप खुद कर लीजिएगा कि वो एक ऐसी शख्सियत होती है कि जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान महफूज है। अब मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी बात कोई और हो सकती है, जिसकी मौजूदगी में आपका ईमान। और भाई ये हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ, निकाह जब कोई कर ले तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसका माना ये हुआ कि आपका ईमान महफूज है उसकी मौजूदगी में। तो इससे ज़्यादा भी, यानी ईमान सबसे कीमती चीज़ है ना, तो उसके महफूज होने की वजह हुजूर ने निकाह बयान कर दी। अब मेरा ख्याल है बीवी अगर कोई इससे बड़ा हुकूक मांगेगी तो बेवकूफ़ी करेगी। इतना बड़ा दर्जा नबी करीम ने उसे अता कर दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया कि तू खामद के ईमान के महफूज होने का ज़रिया बन गई है। औरत को जो हुकूक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए, नबी पाक ने जो हुकूक दिए, देखे ना, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया बीमार थी, तो जल्दी जल्दी से वो आए। तो जब बहुत जल्दी हो, सफ़र बड़ा शदीद था, तो आपने जल्दी से नमाज अदा की, जल्दी से चले। आपके खादिम कहने लगे हुजूर खैरियत है? फरमाया मेरी बीवी बीमार है। तो उसने अर्ज़ की हुजूर आपकी अहलिया बीमार है, तो आपने नमाज भी जल्दी से पढ़ी, सफ़र भी जल्दी जल्दी किया। तो फरमाने लगे ये वो चीज़ें हैं जो हमें मदीने वाले रसूल ने सिखाई हैं। आप इस कैफियत को समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। और फिर एक और बहुत बड़ी बात, ये फजीलत किसी और को नहीं दी, जो औरत को हुजूर ने फजीलत दी, ये फजीलत किसी और को नहीं दी। कभी हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ बहुत सख्त रवैया करे तो तुमने उसको उस सख्ती पर दाद देनी है। फरमाया चलो अगर वो ज़्यादती भी करे तो तुमने उसके साथ सलूक अच्छा ही करना है। लेकिन आप एक बात को समझे ना कि बच्चे के बारे में, बेटे के बारे में, बेटी के बारे में फरमाया 10 साल के होके नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो, तुम्हारा डंडा भी लटकना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों के लिए सख्ती का हुक्म दिया, लेकिन औरत के लिए हुजूर ने जो जुमले कहे, असल में हम समझते हैं कि ये एक बात है, मशहूर हो गई है रवायत हदीस, तो बस इसके पस मंज़र पर और जुमलों के हुस्न पर शायद माज़अल्लाह गौर करने की ज़रूरत नहीं। ज़रा इस लफ्ज़ की तासीर पर गौर करें। हुजूर ने फरमाया औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, ये टेढ़ी है, तो सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। तो हुजूर फिर हमारे लिए हुक्म क्या है? फरमाया जैसी है तुम इसी के साथ निभा करो। आप समझें कि इतना महफूज हुजूर ने दर्जा दे दिया बीबी को, इतना महफूज कि फरमाया गलती भी हो तो मेरे गुलामों तुम इसके साथ निभा करो, गुजारा कर लो। को क्या और हक चाहिए औरत को, जिसको इसकी गलतियों समेत नबी पाक ने कबूल करने का हुक्म दे दिया कि इसकी कमजोरियों समेत कबूल कर लो। अब इसको और क्या, कोई कमजोरियों समेत कबूल करता है? कभी आप दुकान पे बैठे हो तो आप कहें भी इसमें ये भी गलती, मेरे माल में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, तो कर ले कबूल। करता है कोई? कोई शख्स ऐसा हो जो किसी चीज़ की कमजोरियां बयान करके कहे इसे कबूल करो? पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें सबक दिया, हुजूर ने हमें दरस दिया, नबी पाक ने हमें पैगाम दिया। फरमाया ये टेढ़ी है, सीधी करने की कोशिश करोगे तो बेचारी टूट जाएगी, तो इसके साथ निभा कर जाओ। आप मेरी बात को समझिएगा। चले मैं इस पर एक और बुखारी मुस्लिम की हदीस पढ़ता हूँ।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا، ان کے درمیان بھائی چارہ تھا، تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی ہے، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے، ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا، تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ، جی رکھا تھا، پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا، فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا، سلا دیا۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو، نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو دردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ حضور نے فرمایا، تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق، اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر، کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر۔ لو ایک حدیث بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے، صفیں بن رہی ہیں، مجاہدین کی تیاری ہے، تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیوی نے حج کی تیاری کر لی ہے اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بخاری مسلم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ حج کرنے جا، اسے محرم کی ضرورت ہے، وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی؟ مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا، پر تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے، عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا، بلکہ عورت کو حفاظت عطا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا۔ اب بچیاں آزاد ہونا چاہتی ہیں، اور آزادی بھی وہ والی کہ جو بنیادی طور پر آزادی نہیں، فحاشی ہے۔ میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے،
जिस बंदे के पास 20 तोले सोना हो वो चौक में लेके नहीं आता, वो कीमती चीज़ है, उसने छुपा के रखी होती है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बीबियाँ, इस्लाम उन्हें कीमती समझता है। कहता है कि तुम कीमती हो, लिहाजा घर के अंदर रहो, तुम बाहर ना हो। लेकिन औरतें हैं कि उनको बिला वजह लोग ख़राब कर देते हैं और बिला वजह वो इस मुगालते का शिकार हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद ने सूरह नूर की आयत नंबर 30 में कहा कि कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अबसारिहिम, फरमाया कि ए महबूब अलैहिस्सलाम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें झुका के रखें, अपनी नज़रें। और अगली आयत में फरमाया वकुल लिल मुमिनाती यगुद्दुन मिन अबसारिहिन, फरमाया कि ए महबूब मोमिन औरतों से भी कह दो कि अपनी नज़रें झुका। मर्द भी अपनी नज़र झुका के रखेगा औरत की तरफ, लेकिन ये सारी पाबंदी सिर्फ मर्द पर नहीं, औरत भी गैर महरम का चेहरा नहीं देखेगी, उस पर भी उसी तरह नज़र झुकाने का हुक्म है जिस तरह के वो हर दुकानदार को भाईजान कह के गुफ्तगू करने की उसको भी इजाज़त नहीं है कि वो भी वो समझे कि पाबंदी तो मर्द ने करनी थी, मैंने थोड़ी करनी थी। वो जिसके पास जाए, जहाँ भी जाए, डॉक्टर के पास जाए, बाहर जाए, तो वो जिस तरह मर्जी उसका दिल चाहे वो बातचीत करे, इसकी औरत को भी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। बुनियादी तौर पे इस्लाम शर्म व हया का दीन है, हया की बात करता है। हया की जब हम तारीफ़ करते हैं तो हया की तारीफ़ ये है कि कोई कभी चीज़ देख के ना तो आपकी तबीयत में कराहत महसूस हो, आप कोई गलत जुमला मुंह से निकालते हुए ज़रा झिझकें, आप कोई गलत बात करते हुए थोड़ा बोझ महसूस करें। हमारे यहाँ तेजी से फरोग पाया है बेहयाई ने। संगियों की महफिलें, यारों की महफिलें, उसमें गलीज गुफ्तगू होती है इल्ला माशाअल्लाह। जिन दोस्तों को बड़ी पाक साफ गुफ्तगू करनी चाहिए, दोस्ती का रिश्ता बड़ा मुकद्दस रिश्ता है। जो यहाँ एक दूसरे से प्यार करेंगे जन्नत में भी इकट्ठे दाखिल किए जाएंगे। शर्त यह है कि प्यार अल्लाह रसूल की रिजा के लिए हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपकी गुफ्तगू कच्ची हो, कमज़ोर हो, फाशी वाली हो, उरियानी वाली हो। हमारे यहाँ तो अब इसको लोग फैशन समझते हैं, इसको मर्दानगी की अलामत समझते हैं कि वो जी सारी बातें जी वहाँ हो गई और जिसका जो जी चाहा उसने कहा। आप जब हया के दायरे में होते हैं तो आप खुद भी सुकून महसूस करते हैं। देखिए ना, आपको नींद सुकून से कहाँ आती है? जहाँ कमरा बंद हो, चारों जानिब दीवार है, ऊपर छत है, खाली दरवाज़ा भी खुला हुआ हो ना, तो जब बंदा सुकून लेना चाहता है तो कहता है यार ज़रा दरवाज़ा ज़रा बंद कर दो। वो अच्छी तरह अपने आप को छुपा लेता है ना हया के पर्दे में, तो अल्लाह उसे सुकून अता करता है। और जो उससे भी ज़्यादा ठंडी नींद में जाना चाहता है वो कहता है लाइट भी बंद कर दो। अब वो मुकम्मल तौर पे समझता है कि मैं चारों जानिब से छुप गया हूँ, अगर मैं खोल के भी सो जाऊँगा तो मेरा चूँकि पर्दा कायम है तो मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। आप जब छुप जाते हैं, जब आप हया के अंदर सिमट जाते हैं, जब आप चादर के अंदर आ जाते हैं, तो आप बहुत सारी जगहों पे आसानी महसूस करते हैं। तो हया तो आपको सुकून देती है, हया तो दिल को राहत देती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ, कुरान मजीद ने ना एक मकाम पे मजाक को, एक मजा होता है खुशतबी, वो नहीं मजाक उड़ाना। कुरान पाक ने ना मजाक को एक जगह पे जाहिलों का तरीका भी करार दिया। बनी इसराइल के लोगों से हजरत मूसा ने कहा कि गाय ज़िबा करो और एक टुकड़ा मकतूल को मारो, जिंदा हो के खुद बता देगा मुझे किस बंदे ने कत्ल किया। तो कहने लगे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो कुरान मजीद कहता है कि हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन, फरमाने लगे मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। ये मजाक करना तो जाहिलों का तरीका है। अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, अगर आपकी जुबान से बेहयाई का जुमला निकल गया, आपने कह दिया कि हम आज़ाद लोग हैं, जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी कहेंगे, जो हमारा दिल में आएगा करेंगे, तो फिर तो लोग आपका वो हशर करेंगे कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। जिसका लोग मजाक बना लेते हैं और जो मजाक बन जाता है फिर उसे कुछ जीने देता है। आप हया की चादर में छुपेंगे तो बचेंगे। अगर आपने अपना मजाक बनवा लिया ये कह के कि मैंने मर्जी करनी है, फिर याद रखना छुपने को जगह नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ में आ जाएंगे, फिर बहुत बड़ी अजियत का शिकार हो जाए। शर्म व हया, अरब के अंदर जो कवारी लड़कियां थी उनमें बड़ी हया होती थी।
الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی، میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی 20 دفعہ ان کا ابا کہے تیری شادی کرنی ہے تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی۔ یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی جب ان سے ان کا باپ، ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی، تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں۔ یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر۔ تو عرب کی لڑکی بڑی حیا والی ہوتی تھی، اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو 20 دفعہ بات کی جاتی، پھر بھی وہ عورت چھپتی پھرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے۔ قاضی اعجاز مالکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 100 مردوں سے زیادہ طاقت تھی، 100 مردوں سے زیادہ طاقت۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں، جو نتیجہ دینے لگا ہوں، اس پر خاص توجہ آپ فرمائیں گے۔ ذرا فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی۔ تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ وہ ہمارے ایک دانشور ہے، انہوں نے مضمون لکھا، کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ، ان کو بھی کسی نے مس گائیڈ کر دیا تھا، حالانکہ اچھی خاتون ہے، کسی نے مس گائیڈ کر دیا۔ تو وہ بھی سماجی اور ویلفیئر، اور یہ خواتین کو شوق ہوتا نا بننے کا، تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آ گئی۔ تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سنور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو میں گاڑی میں، عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو، تو کئی دفعہ بعض مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو زبردستی کراتی ہیں نا جی۔ تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، تو وہ کراتی بھی ہیں۔ 3 موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے، واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جنگ کے موقع پر 2 لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات، بے شک اپنی طبیعت پہ جبر کر کے کر لیں، گنجائش ہے، اجازت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بن سنور کے، تو وہ تقاضا کرنے لگی کہ میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی۔ وہ سیاںا بندہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائے۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتا تھا کہ بیچاری مس گائیڈ ہو گئی ہے، دل کی بڑی اچھی ہے، سیانی ہے، لیکن اس کو کچھ خواتین نے، کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ذہن غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو، باہر جاؤ، کام کرو، فلاں کرو، اپنی مرضی سے جیو۔ تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگی کہ آپ نے میری طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا، خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھر ہوتا ہوں، روز شام کو گھر ہوتا ہوں، اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا، لیکن آج تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی، تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کی ہے۔ میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں۔ کہتے وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی۔ کہنے لگی آپ گاڑی روک دیں، مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شوہر بنایا ہے اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو۔ میں واپس لوٹتی ہوں۔ یہ ایک پہلو ہے سلگتا ہوا، اس کو سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ
خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا، تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا نہیں شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں۔ دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں۔ حضور علم کا سمندر ہے، سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اور صحابہ کو موقع ملا ہوا اس سمندر سے فیض لینے کا، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں 14 دن گزر جاتے، حضور سے کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا۔ 14 دن بخاری شریف میں موجود ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے، وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے مجھے پتا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہیں، عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں، اتنے جید لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں کیوں جواب دوں۔ کہتے سرکار نے کئی دفعہ پوچھا، لوگوں نے کئی اور درخت بتائے، پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے۔ آپ حیا کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے، سوال کا جواب، یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ، مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے، مجھے پتا بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں؟ بہت سارے لوگ آ کے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں، تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھنے آتا ہوں، تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے، چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں،
لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا، علم بھی ہے، لیکن فرماتے ہیں میری حیا نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کون سا ہے، تو حضور نے فرمایا بھئی وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے، حالانکہ میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ تو لفظوں میں حیا، جملوں میں حیا، آنکھوں میں حیا، اٹھنے میں حیا، بیٹھنے میں حیا، چلنے میں حیا ایک خوبصورت حسن ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو بے حیا ہو جائے نا پھر تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کا، پھر تو جو، اس لیے بزرگ جب کسی کو بے حیا کہتے تھے نا، اللہ اکبر، اور جب کسی کو کہتے تھے نا یہ بے حیا ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ہلکی سی بات کر دی، لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھائی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں، یہ بے حیا ہے۔ کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا، جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا، اب یہ کسی پہلو بھی قابو آنے کو تیار بے حیا ہو گیا۔ بے حیائی بہت بڑا عیب ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی ہونی چاہیے، ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی۔ ایک وزیر صاحب ہیں، پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں، انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے، میں نے ان کی بات سنی ہے، اس نے کہا نہیں نہیں بھائی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی، اور مرضی بھی یہ مرضی بھی اللہ کی۔ یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر، کبھی کبھی مجھے کثرت سفر سے الرجی ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ لوگ نا دل سے پیار کرتے ہیں، شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہو، پر جسم اللہ کا ہے نا، مرضی بھی جب وہ چاہے گا صحت دے گا۔ کیوں کچے کاموں میں لوگ پڑ گئے، کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یہ اسی کا ہے، اور جب وہ چاہے گا، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو مرضی گند مند، وہ جانور ہوتے ہیں، وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ گلی دیکھتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جگہ کون سی ہے۔ وہ انسان، میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا، میں نے کہہ دیا، وہ جانور ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم حیا بھی ہوتی ہے، وہ چوکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں۔ ان کے لیے بڑے پردے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑا کچھ ہوتا ہے۔ جو بالکل آزاد ہو جائے، کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو کیا دعوت دیں، آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے حق میں بھی ٹھیک نہیں، آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضا نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات، میں تو جذباتی نہیں ہوتا، میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی، وہ مجھے عاطق صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درس دیتا تھا تو وہ بھی فلانی فلانی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے، تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہے، تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا، آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا، کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں۔ تو کسی کو کبھی سمجھ آتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ آتی ہے۔ ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے، کیوں؟ سن لیں، کوئی مایوسی نہیں، ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں۔ یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ، یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے امت مسلمہ کو، یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے، تو یہاں جھنڈا بھی وہی والا بلند ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈا ہے، اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا۔ تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں، وہ شور شار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اتنے نہ پریشان ہوا کریں۔ بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے، مطلب اتنا ہم ان کو اہمیت دے دیں، ان کا ذکر کریں، ان کا نام لیں، ان کی بات کریں، وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہے، مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا، اتنے فارغ ہیں ہم کہ اب جو بندہ آئے گا کہانی چھڑے گا تو ہم چھڑ جائیں گے۔ اور بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی، لوگوں نے بڑا شور کیا، اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے، پر اللہ کے گھر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں، پردے کو پسند کرتی ہیں، وہ حجاب میں رہتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے۔ تو یہ پراپوگنڈا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پہ نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے۔